پاکستان کے سٹینڈرڈ سے بھی پاکستان کی سیاست انتہائی ناخوشگوار دور سے گزر رہی ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی حکومت کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کے اثرات ملک کی معیشت اور سیاست پر مسلسل بھاری ہیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قوم رائے عامہ دو حصوں میں منقسم ہو چکی ہے اور بری طرح سے تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر نئے دن الزامات اور دعووں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ایسی پوری صورتحال میں ایک جانب عمران خان کا بیانیہ ہے جس میں نیوٹرلز، امپائرز ان پہ بوچھاڑ رہتی ہے، مسلسل ان کی گفتگو میں تیزی برقرار رہتی ہے اور یقیناً وہ صورتحال کئی بار قابو سے باہر ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی دوران ان کے معاملات کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ انداز میں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی۔ اس سے پہلے توشہ خانے کے حوالے سے انہوں نے جو خرید و فروخت کی، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کو تحفے ملے تھے، جس انداز سے وہ چیزیں سامنے آئی، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں پاکستانی قوم کی تو خواہش یہ ہے اور شاید پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ کوئی ہو جو بیچ بچاؤ کرے، سابق وزیر اعظم کا غصہ ٹھنڈا کرے، کسی صورت سے ٹھنڈا ہو۔ آج عمران خان نے خبردار کیا کہ اگر ان کی جماعت اور حامیوں کو دیوار سے لگایا گیا تو وہ قوم کے سامنے کئی راز فاش کر دیں گے۔ قوم سے اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کسی کا نام لیے بغیر متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ جگہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو عوام تک پہنچ جائے گی۔ میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ آج عمران خان نے ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی، صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دھمکیاں اور پنجاب حکومت پر 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن سے قبل دھاندلی کا بھرپور الزام لگائے۔ یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں؟ جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشن میں پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں ساری قوم کو کہتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے یہ 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ یقیناً اس ہفتے پنجاب کو سپریم کورٹ کی بدولت آئینی بحران سے نکلنے کا موقع ملا۔ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن تک پنجاب میں انتظامی ٹھہراؤ کا امکان تھا، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کل روشن گھرانہ پروگرام لانچ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ خیز اعلان کیا اور کہا کہ پنجاب میں ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کے بجلی کے بل کا 6 ماہ تک کا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں 100 ارب روپے مختص کر دیے ہیں، جن میں سے 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ بظاہر یہ پیش رفت پنجاب کے انتہائی پسے ہوئے طبقے کو ریلیف دینے کا قدم ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ نون لیگ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن سے صرف 2 ہفتے قبل اس نوعیت کا اعلان دراصل ضمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا ہتھ کنڈا ہے، جو سپریم کورٹ کے پچھلے ہفتے کے احکامات اور الیکشن کمیشن کی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ آج ترجمان الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا اور کہا کہ اگر کسی پروگرام کا اعلان پورے صوبے کے لیے کیا جائے تو وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس بیان کے کچھ دیر بعد ہی الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس جاری کیا اور پرسوں 7 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حمزہ شہباز کے اعلان سے ایک دن پہلے ہی لاہور میں ضمنی الیکشن کی مہم کے دوران عوام کو مفت بجلی کے ریلیف پیکج کی پہلے سے خبر سنا دی تھی۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے عوام کے لیے یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اور ڈیزل اور پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے نا، وہ بات کیا ہے وہ کل حمزہ شہباز آپ کو بتائے گا، لیکن اس کی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج کل حمزہ شہباز آپ کو دینے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مریم ابھی نے یہ نہیں بتایا کہ آج تو ان کی حکومت ہے، پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے، مثال کے طور پہ سندھ میں بھی اسی یونٹی گورنمنٹ کی حکومت ہے جس کی مریم ممبر ہے، اور کیا سندھ کے غریبوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے غریبوں کو 6 ماہ ان کا بجلی کا بل 100 یونٹ کا بجلی کا بل ان کی حکومت دیتی ہے تو سندھ کی حکومت یہ کیوں نہیں دے رہی؟ سندھ کے لوگوں کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے وہ اپنی دے، لیکن سندھ کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ یہ حق صرف پنجاب کو کیوں ہے؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 6 ماہ تک بجلی دینے کی تعریف کی، اور مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ برات یا یہ آفر جو ہے یہ سندھ کے لوگوں کو بھی آصف زرداری صاحب اور ان کی حکومت دے۔ آج شہباز شریف نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا ہماری اولین ترجیح ہے، معاشی حالات بہتر ہوتی ہی عوام کو مزید سہولت دیں گے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ، جس پہ بھی آپ نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، گو کہ پنجاب میں ہی اس حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ 100 یونٹ جو ہے اس کے 6 ماہ تک کا بل جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی۔ یہ اعلان سندھ کے لیے نہیں کیا گیا، بلوچستان کے لیے بھی نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کو اس میں انووک کیا ہے، لیکن پنجاب کی حکومت اس کو اختیار ہے، اس نے ایسا کر دیا، تو آپ کس طرح سے کیوں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹروین کرے؟ ویسے تو یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ جی بالکل، لیکن الیکشن کمیشن چونکہ ستو پہ کی سویا ہوا ہے تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی جو معاملہ ہے یہ فراڈ کا ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ قطعی طور کے اوپر جو ہے یہ سیریس اعلان نہیں ہے اور نہ ہی یہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے، آئی ایم ایف کیا یہ الاؤ ہی کر سکتا ہے کہ اس قسم کا پیکج جو ہے وہ کوئی حکومت اناؤنس کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ سو بنیادی طور کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں حمزہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ، 20 حلقوں کے ووٹرز کے ساتھ، اور سپریم کورٹ نے ان کو جو پوزیشن سپریم کورٹ کی وجہ سے ملی، گو اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہم پڑھیں، ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ پڑھیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس قانون کے تحت وہ نام کے بھی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ اس پوزیشن کو استعمال کر رہے ہیں ووٹرز کو ڈی فراڈ کرنے کے لیے، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو فری بجلی جو ہے وہ دے دیں گے۔ یہ بیسکلی تو کیجریوال صاحب نے کیا، جہاں 300 یونٹ تک بجلی انہوں نے جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ فری کی، تو ان کو وہاں سے انہوں نے خبریں سنی، وہاں سے انہوں نے آئیڈیا لے لیا بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے کہا چلے الیکشن ہے ہم اناؤنس کر دیتے ہیں۔ سو بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ سے ہماری سزا یہ ہے کہ آپ اس فراڈ کو روکیں۔ یہ تو ایک سیدھا سیدھا فراڈ ہے جو حمزہ شہباز ووٹرز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ ابھی بھی آج بھی جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس پہ ایک بار پھر جو ہے ان کی گفتگو کے اندر جو پہلو ہیں وہ یقیناً بہت ہی سیریس معاملات ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ کس نے کب کیا کیا، میں ان کے نام لے دوں گا، میں یہ ساری چیزیں مسلسل چل رہی ہیں، اور یقیناً یہ جب سے حکومت ختم ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے سے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے۔ اس کا بنیادی طور پہ ملک میں عوام کے مرال پہ اور پھر اوورآل جو ماحول ہے اس پہ، اور پھر جو خلیج ہے مسلسل آپ کی جماعت اور عمران خان کے درمیان اور بقیہ تمام جو ملک ہے، چلیں سیاسی قوتیں ایک جانب ہو گئی، اداروں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ یہ خلیج میں مسلسل اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے اس میں، اور کسی بھی صورت سے یہ نہیں لگتا کہ یہ فاصلہ کم ہو، کیونکہ اتنی بڑی یہ سیاسی قوت ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے پاکستان کی سب سے اہم حقیقت ہے، تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ حالات میں بہتری آئے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو یقیناً ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں اور طریق انصاف کے اندر دوریاں نہ ہوں، یہ دوریاں ختم ہوں،
اور ہم جو ہے استحکام کے لیے کام کریں. بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں مل کے ایک اس کھیل کا گیم کا کوئی رولز طے کریں, اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے 5 سال کے بعد الیکشنز میں جانا ہے, الیکشنز کے اوپر ٹرسٹ ہو اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے, اور جس طرح سے آج عمران خان نے اپنی جو گفتگو میں بھی بتایا, دیکھیں یا آپ کیا فیصلہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء کی بنگلہ نیشنلسٹ پارٹی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو الطاف حسین کے ایم کے ایم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو یہ آپ کی مرضی ہے. پھر تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی خواہش لیے جنرل ضیاء الحق اور کئی جو ہے وہ قبروں میں چلے گئے. پیپلز پارٹی تو ختم نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک مڈل کلاس پارٹی واحد, دیکھیے اگر پیپلز پارٹی اور نون میں تو طے ہے کہ اگلے 20 سال ادھر مریم ہوگی, ادھر بلاول ہوگا, پھر ان کے بچے ہوں گے, ادھر تو پتہ ہے. اگر آپ نے ایک مڈل کلاس کی پارٹی کو گرو ہی نہیں کرنے دینا, اس نے آگے ہی نہیں جانے دینا, اور چند بزرگ مہروں نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو پھر عمران خان بھی تلخ ہوں گے, لیکن کریں گے. یہ تو صورتحال نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کام کر رہی ہے, ہر کچھ دن بعد بڑا زبردست جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, ہر طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. میری آپ سے بات ہو رہی ہے, تو ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کا وہ کر دیا گیا ہے جو الطاف حسین کے ساتھ کیا گیا, یا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ پیناما کے بعد کر دیا گیا تھا. تو آپ کو تو کافی آزادی ہے. ایسی تو کوئی کیفیت نہیں ہے کہ بالکل آزادی سلب کر دی گئی ہے یا آپ کو بالکل ختم کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. پارلیمنٹ سے آپ خود اپنی مرضی سے نکلیں, آپ لوگوں نے استعفیٰ دے دی ہے, کسی سے گفتگو آپ نہیں کر رہے, وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی ریزرویشنز ہیں, آپ کی شکایات ہیں, وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہیں, لیکن بہرحال سم ہاؤ کسی جگہ سے اس کو, ان چیزوں کو مینڈ بھی کرنا ہے نا, صورتحال کو بہتر کر کے وے فارورڈ بھی ڈھونڈنا ہے نا. وے فارورڈ کرنے کے لیے تو بات چیت ہوئی ہے, اور کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے, اور حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں دیکھیے جانے کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لیجٹیمیسی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. ہم سمجھتے ہیں یہ حکومت قانونی نہیں ہے, اور قانونی حکومت وہ ہوگی جو الیکشنوں کے نتیجے میں آئے گی. اب اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ہمارے بیانیے کی نفی ہے. مگر دیکھیں فواز صاحب, اب اچھے خاصے لوگوں کو پتہ ہے یہ بھی الیکشن بھی ہو جاتے اور یہ تمام یہ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی. مئی کے آخر میں آلموسٹ یہ سب کچھ ہو گیا تھا, مگر خان صاحب پھر مانے نہیں آخر میں, اور وہ تمام چیزیں جو ایک سچویشن بن گئی تھی جس میں کہ بالکل پاسبل تھا کہ ودن 48 آورز یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی, الیکشنز کال ہو جاتے, اب وہ خان صاحب نے نہیں ہونے دیا. پھر نہیں, اتنا سادہ نہیں تھا. خان صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا. اگر آپ دیکھیے تو ملتان کے جلسے میں خان صاحب نے اعلان کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد کور کمیٹی میں لے گئے, پھر ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. کافی دفعہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اس بات سنی اور انہوں نے آگے لے کے گئے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اس معاملے کو طول دے. اور اب بھی میرا ایک ویو تو ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 27 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے, لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں, یہ وہی کر رہے تھے کہ بس وقت مل جائے, لوگوں کو گرفتار کر لیں. اور پھر 25 تاریخ کو انہوں نے کیا. اور آج جو عمران خان نے سوال پوچھا ہے عدالتوں سے کہ کیا پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں 11 سال کے بچوں کو اٹھایا گیا, عورتوں کو رات کو بیڈ روم میں پولیس گھسی, پھر آپ نے آنسو گیس جو ہے وہ اس کا بہیمانہ استعمال ہوا, کسی کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو فرما رہے ہیں ہم نے فریش آنسو گیس منگا لی ہے, آپ پھر کریں, ہم پھر جو ہے آپ کو کریں گے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جن حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہم یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, مظفر گڑھ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے اوپر پرچے کر دیے گئے, جو سپورٹر اناؤنس کرتا ہے اس میں پرچے ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ مہر شرافت جو لاہور میں اس کی ضمانت ہوئی, 45,000 روپے کی چوری میں اس کو ڈال دیا, اس کی ضمانت ہوئی, وہ باہر نکلا, اس کو دوسرے کیس میں ڈال دیا. ان حالات میں آپ کیا توقع کریں گے عمران خان سے؟ پھول تو نہیں برسائیں گے. لیکن جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے, پولیٹیکل جنگ ہے, جو پولیٹیکل کشمکش ہے وہ جاری رہے, مگر اداروں کے ساتھ ظاہر ہے کہ
ایک دن آپ کو سپریم کورٹ سے تسلی ہوتی ہے، دوسرے دن آپ کو پھر شکایات ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے ظاہر ہے کہ دوسرے اداروں کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں، مڈ ٹرم میں، ملک کے ماحول کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں بن سکتی کہ اس آگ پہ پانی ڈالیں، کیونکہ بہرحال اس کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کسی کے فائدے میں بالکل نہیں ہیں۔ کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اداروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، اداروں کو واقعتاً جو ہے وہ ان جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو ملک کا اور آئین کا ساتھ دینا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، اور اس کے لیے ایک خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے، لیکن تالی تو پھر دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسئلہ اصل جو ہے پاکستان کی معیشت کا ہے، بحران اتنے سنگین ہے کہ سیاسی بحران تو اس کے سامنے کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سر پہ کھڑا ہے، اب ہمارے سر پہ کھڑا ہے LNG کرائسس ہے، پاکستان میں LNG کی شدید ضرورت ہے، LNG اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کی خاص طور پہ عمران خان حکومت نے بڑے سودے کیے تھے، بڑی کمپنیز مکر گئیں، عین وقت پہ انہوں نے LNG سپلائی نہیں کی، اب شدید قلت ہے جس سے بہت بڑی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ شہباز شریف کی حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ LNG کارگوز حاصل کرے، مگر بہت بڑا بحران ہے جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔